اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے نماز، اور اس کے ضمن میں آج نمازی کے لباس سے متعلق اہم مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ نمازی کا لباس اور اس کا بدن کتنی مقدار منیمم کم از کم جس کا ڈھانپنا ضروری ہے، تو فرمایا یہ گیا ہے کہ بدن کا مرد کے لیے بدن کا وہ حصہ کہ جو اس کی شرمگاہ ہے، آگے پیچھے دونوں طرف، اس کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو بدن کے اوپر اتنا لباس کہ جو مرد کی شرمگاہ کو ڈھانپے وہ واجب ہے، ضروری ہے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ زیر ناف سے لے کر زانوؤں تک، گھٹنوں تک جو ہے اس کا لباس ہو اور اس کا بدن ڈھانپا ہوا ہو تو وہ نماز ادا کرے۔ یہ کم از کم ہے، وگرنہ پورا لباس پہنے اور پورے لباس کے ساتھ پورے بدن کو ڈھانپے اور نماز پڑھے۔ تو یہ کم سے کم مقدار ہے مرد کے لیے کہ جو لباس پہنے اور اس کے مطابق اپنے بدن کو ڈھانپے اور نماز کو ادا کرے۔ خاتون کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اس کا پورا بدن ڈھانپنا واجب ہے نماز میں، اور بدن کے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ سر کے بالوں کا بھی ڈھانپنا اس کے لیے واجب ہے۔ تو خاتون کے لیے ضروری ہے کہ سر کے بالوں کو لے کر جسم کے پورے حصے کو وہ ڈھانپے اور اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس میں جو حصہ وضو کے دوران استعمال ہوتا ہے اگر وہ ننگا رہ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مثلا چہرہ اگر اس کا ننگا رہ جاتا ہے اور بازوؤں میں یہ کلائی اور ہاتھ، کلائی سے ہاتھ یہ حصہ ننگا رہ سکتا ہے، چہرہ ننگا رہ سکتا ہے اور پاؤں ننگے رہ سکتے ہیں۔ اس میں ٹھوڑی کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن ٹھوڑی کے یہ نیچے والا حصہ ڈھانپنا خاتون کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے بعض اوقات خواتین پردہ اس طرح کرتی ہیں کہ یہاں سے کور کر لیتی ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں نامحرم کی نگاہ پڑنے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں بعض مراجع کے نزدیک پاؤں کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کے نزدیک بھی ایسی صورت میں پاؤں کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اور عام صورت میں جہاں خواتین نماز پڑھ رہی ہیں اور کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اگر خطرہ نہیں ہے تو واجب پردہ اس کے لیے دوران نماز اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو ڈھانپے اور سر کے بالوں کو ڈھانپے اور اس لباس کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے۔ اگر نمازی نماز کے بعد متوجہ ہوا ہو کہ جو واجب مقدار بدن کی ڈھانپنا ضروری تھی وہ نہیں ڈھانپی گئی، یہ نماز کے بعد متوجہ ہوا ہے کہ وہ واجب مقدار بال کا کچھ حصہ، سر کے بالوں کا اگر ننگا رہ گیا ہے یا دیگر ایسی صورت کی جو واجب تھا جس کا ڈھانپنا اگر وہ نہیں ڈھانپ سکا تو نماز کے بعد متوجہ ہونے کی صورت میں نماز اس کی صحیح رہے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ نماز کی ادائیگی کے لیے لباس کی چند شرائط بیان کی گئی ہیں کہ اس لباس کے لیے 6 اہم شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی جس لباس میں نماز ادا کر رہا ہے اس لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، وہ اس کے اوپر ظاہری کوئی نجاست یا عین نجاست نہ لگی ہو، بول و براز ہے، خون ہے، منی ہے یا دیگر نجاسات میں سے کوئی نجاست اس کے بدن، اس کے لباس پر نہ ہو، بدن پر بھی نہ ہو اور لباس پر بھی نہ ہو۔ تو پہلی شرط نمازی کے لباس میں یہ ہے کہ اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور اس میں دوسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لباس اس کا غصبی نہ ہو، مباح ہو، کسی کا حق چھین کر نہ لیا گیا ہو
غصبی لباس میں نماز نہیں ہوتی۔ تیسری شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، یعنی لباس کے اندر کوئی ایسا حصہ کہ جو مردار جانور کے کھال یا ہڈی یا اس کی کسی اور جز سے بنا ہوا ہے تو مردار جانور کے اجزاء اس میں شامل نہ ہو۔ چوتھی شرط اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ حرام گوشت جانور ان کی کھال سے نہ بنا ہوا ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ لباس سونے کا نہ ہو یا سونے کی اس میں آمیزش نہ ہو، سونے کی بنائی نہ ہو، سونے کی تاریں وغیرہ اس میں وہ زرق برق لباس اس طرح کا نہ ہو۔ شرط یہ بیان کی گئی ہے کہ لباس ریشمی نہ ہو، ریشم خالص ریشم کا بنا ہوا نہ ہو۔ البتہ یہ جو دو آخری شرط ہیں جس میں سونے اور ریشم کا ذکر ہوا ہے، اس میں خواتین کے لیے استثناء ہے کہ خاتون ریشمی لباس پہن سکتی ہے یا وہ زیورات اور اس طرح سونے کے یا زرق برق والے لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے اور اس کی نماز صحیح ہے، اس میں نماز اس کی باطل نہیں ہوتی۔ انہی شرائط کے حوالے سے مزید وضاحت یوں بیان کی گئی ہے کہ لباس کا پہلی جو ہم نے شرط عرض کی کہ لباس پاک ہونا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ نجس بدن اور نجس لباس کے ساتھ نماز باطل ہو جاتی ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو نماز باطل ہے، علم نہیں تھا اور نماز پڑھ لیے تو اس کی نماز باطل ہے۔ بدن یا لباس کے نجس ہونے کا علم نہ تھا اور نماز پڑھ لے تو نماز صحیح ہے، نماز پڑھی، علم تھا، فتوے کا پتہ تھا کہ اس نجس لباس اگر لباس نجس ہو یا بدن نجس ہو تو نماز باطل ہوتی ہے، لیکن نماز پڑھ لی، یہ علم نہیں تھا کہ یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ نجس ہے، یا یہ علم نہیں تھا کہ میرے بدن کے کسی حصے پر عین نجاست موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب علم نہیں تھا اور نماز پڑھ لی، بدن کے یا لباس کے نجس ہونے کا علم نہ تھا تو نماز اس کی صحیح ہے۔ لیکن اگر جانتا تھا کہ لباس نجس ہے اور اس کو پاک نہ کیا، سستی کی یا کسی وجہ سے اس کو موکول کیا بعد کے لیے، تو بھول گیا اور بعد میں اسی نجس لباس کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی تو نماز باطل ہے۔ اگر علم تھا کہ میرا لباس نجس ہے اور اس کو پاک کر کے نماز پڑھنی ہے اور پاک کرنا بھول گیا اور اسی لباس میں نماز پڑھ لی ہے تو یہ نماز باطل ہے۔ اگر نمازی دوران نماز متوجہ ہوا ہے کہ اس کا لباس نجس ہے یا اس کا بدن نجس ہے اور یہ نماز سے پہلے نجس ہوا تھا اور دوران نماز اس نے نماز شروع کر لی اور نماز کا کچھ حصہ اس میں گزر گیا اس کا، اور اب وہ متوجہ ہوا کہ نماز سے پہلے ہی اس کا بدن پر نجاست تھی یا لباس پر نجاست تھی اور ابھی وقت گنجائش ہے، نماز قضا نہیں ہو سکتی، ابھی وقت ہے اگر نماز کی ادائیگی میں، تو یہ نماز اس کی باطل ہے۔ اسے چاہیے کہ پہلے نجاست دور کرے، لباس کو پاک کرے، بدن کو پاک کرے اور پھر سے نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔